ایک جیسے تکیہ کلام سب بن گیا ہے کہ دین کو غالب رہنا چاہیے، بالکل رہنا چاہیے۔ مطلب ہمارے پاس قوت کے جتنے بھی سینٹرز ہیں ان سب کو اس طرف یکسو رہنا چاہیے کہ اللہ کا امر غالب رہے، تو یہ سب رہنا چاہیے۔ لیکن اس کی درست ترتیب یہ ہے کہ وہ غلبہ پہلے اخلاقی ہوتا ہے، پہلے انفرادی ہوتا ہے، پہلے باطنی ہوتا ہے۔ یعنی وہ غلبہ اگر سچا ہم پر قائم ہے تو یہ معاشرہ خیر خواہی اور مواخات اور ایثار کی بنیادوں پہ چلتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ اگر ہم نے دین کا جوہر یعنی بندگی کو اس کی درست حیت اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا ہے تو ہماری سوسائٹی میں مطلب یہ کہ خیر خواہی مواخات تو چلو بہت بڑی بات ہے، باہمی خیر خواہی جیسے ابلتی ہوئی نظر آنی چاہیے۔ یعنی لوگ ہمارا کوئی بھی مجمع دیکھ کر چاہے ہمارے بارے میں کوئی اور معلومات حاصل نہ کر سکیں، لیکن ان پر پہلا تاثر یہ ہو کہ یہ ایک دوسرے کے بہت خیر خواہ ہیں، یہ ایک دوسرے کو اپنے سے آگے رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں وغیرہ، جو بھی ایک سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو اگر اسلام کی بنیاد پر اور اللہ کو غالب رکھنے کے مشن کا آغاز یہاں سے نہیں ہوگا نا، تو وہ پھر آپ خود کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، حق کا غلبہ آپ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ حق غالب رہتا ہے ان وسیلوں سے، ان بندوں سے جو خود کو حق سے مغلوب کر چکے ہوں۔ تو جو تعلق مع اللہ کے فطری اور دینی آداب اور تقاضوں کو جیسے اپنی شخصیت پر سے پورا کر چکے ہوں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ کی طرف کشش ہوتی ہو، تو وہ بنے بغیر، حق سے مغلوب ہوئے بغیر دوسروں پر حق غالب کرنا، یہ صحیح بات ہے بری نیت کے ساتھ۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا خوارج کے لیے، جو قرآن سے استدلال کر رہے تھے، تو فرمایا کہ بات صحیح، بات حق ہے، نیت باطل ہے۔ مطلب یہ کہ کیا یہ دکھائی نہیں دیتا کہ قوت کی، دین کی قوت کی نمائندگی کرنے والے کم و بیش سب گروہ وہ اس کا مصداق نہیں نظر آتے کہ بات ٹھیک ہے مگر نیت خراب ہے۔